أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. وصل اللهم على حبيبك ونجيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. أما بعد فقد قال سيدنا ومولانا الصادق عليه السلام: كان إذا ذكر الموت بكى وإذا ذكر القدر بكى وإذا ذكر البعث والنشور بكى وإذا ذكر الممر على الصراط بكى. وإذا ذكر العرض على الله تعالى ذكره شهق شهقة. وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربه عز وجل. وكان إذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم وسأل الله الجنة وتعوذ به من النار. صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اپنی عبادات اور بندگی و طاعات کی قبولی کے لیے ایک مرتبہ سے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد. دنیا سے خالی خالی نہ جائیں، قبر میں مرتضیٰ کی زیارت ہو، حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت. ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شب شہادت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے لخت جگر فرزند انجمن حضرت امام حسن مجتبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی شہادت عظمیٰ کے موقع پر تمام علماء، تمام سادات اب سب کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں.
گنہگار ہوں، خطاکار ہوں، لیکن رس ایسا ہی ہے۔ دعا کروں گا آپ آمین کہیں، اور آپ کی آمین کی وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری دعائیں قبول ہو جائے۔ خداوند متعال ہماری اس مقدس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرمائے، اور سید زوار شاہ صاحب مریض ہیں، اللہ رب العزت ان کو شفا عنایت فرمائے، اور بانی مجلس کی طرف سے جناب فیصل رضا صاحب جن کے لیے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے، ان کی حاجات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں، اور بانی مجلس کے جتنے بھی مرحومین ہیں اور ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، سب کی مغفرت ہو، سب کو اللہ رب العزت محمد و اہل بیت محمد کی جواب میں جگہ عنایت فرمائے، اور چہلم کے دن گزر گئے، عزاداری حسینی ابھی تک ادامہ یعنی پیدا کر رہی ہے، ابھی تک جاری و ساری ہے۔ عزادار اور عزاداری کی حفاظت کے لیے اور وطن عزیز کی حفاظت کے لیے، اس عظیم انقلاب کی حفاظت کے لیے، علماء حق کی حفاظت کے لیے، مخصوص نفر معظم انقلاب کی حفاظت کے لیے، قائد محترم کی حفاظت کے لیے، ہم سب کی حفاظت کے لیے، شیطان سے حفاظت کے لیے، اور ہم جس ہدف کے لیے اپنے وطن چھوڑ کے آئے ہیں یہاں پر، اپنے ہدف میں کامیابی کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ سادات کرام تشریف فرما ہیں، علماء اعظام تشریف فرما ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اس مظلوم امام کا تذکرہ مختصر الفاظ میں صرف ذات مقدس پر ایک حدیث آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے حدیث کی، تو عرض کروں گا اس حدیث کے بارے میں۔ تو ایک مقدمتاً جو آج جس ہدف کے لیے، جس مقصد کے لیے یعنی یہ تمہید بنائی گئی ہے علم کے بارے میں، کیونکہ سب علماء ہیں، سب جانتے ہیں، سب مستحضر ہیں علم کا مقام کتنا ہے، علم کی عظمت کتنی ہے، قرآن کریم میں، احادیث میں، یہ بہت زیادہ مجھ سے بہتر آپ جاننے والے ہیں، لیکن چونکہ سیرت اہل بیت کو بیان کرنا، سیرت اہل بیت کو سننا، یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس مطلب کی طرف توجہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آئیے ایک کو ذرا تھوڑا کم کریں اگر ہو سکے، یہ ریپیٹ جو ہے نا کم کریں، اذیت ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اہل بیت محمد پر۔ لہذا اہل البیت کی سیرت کو اپنانا، اہل البیت کی سیرت پر عمل کرنا، یہ بہت مہم ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم اہل البیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل نہ کر سکے، عمل نہ کروا سکے، تو یقیناً صرف سیرت سننا اور سنانا یہ کافی نہیں ہے۔ کچھ ایسے حدیث اہل البیت کے فرامین ایسے موجود ہیں کہ جن پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے، صلوات پڑھے محمد اہل بیت محمد، جن پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے معاشرہ کس طریقے سے پیچھے جا رہا ہے، علم پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے،
علم نہ سیکھنے کی وجہ سے، علم نہ سکھانے کی وجہ سے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے مشکلات بر صغیر میں وجود میں آ رہی ہیں۔ اہل البیت کو وسیلہ بنایا اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اہل البیت کی توہین کو وسیلہ بنایا اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ جب اہل البیت علیہم السلام کی سیرت پر عمل نہ ہو، ان کے مطابق نہ چلے، جب علم نہ ہو، جہل ہو، تو آج کل الحمدللہ میڈیا کا زمانہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ ایک توہین رسالت کا موضوع جس کو اس طریقے سے چھوڑا گیا ہے، جتنے بھی برے لوگ ہیں جو خود توہین رسالت کے مرتکب ہو رہے ہیں بدترین طریقے سے، اور متاسفانہ یہاں پر جو چھوٹا سا موضوع یہ ہے، ہمارے کچھ اپنے عزیز لوگ، مثلا جب ایک شیعہ عالم دین یعنی اس موضوع کی جب مخالفت کرتا ہے تو اگلے سے شہید اول، شہید ثانی، صاحب جواہر، مرحوم امام، بقیہ مجتہدین آیت اللہ خوئی ان کے فتاوے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ بھی اس سے بھی زیادہ آگے چلے گئے ہیں، اشتباہ کرتے ہیں۔ یہ یقینی بات ہے کہ آج مثلا فلان خاتون کے بارے میں نام لینا نہیں چاہوں گا، توہین رسالت کی وہ مرتکب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ہمارے پاس کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی بخشش نہیں ہے۔ توہین رسالت کا کوئی فرد مرتکب ہو جاتا ہے، صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اس عزیز سے ہماری طرف سے یہ التجا ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں، اتنے فقہا کے فتاوے نقل کر کے واٹس ایپ پر، فیس بک پر جو آپ دے رہے ہیں، کس عالم دین نے کہا، ہمارا کس فرد نے کہا ہے کہ توہین رسالت کی کوئی سزا نہیں ہے؟ سب نے کہا توہین رسالت کی سزا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشروں میں، بر صغیر میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بقیہ جگہوں پر گنگا الٹا بہ رہی ہوتی ہے۔ جو توہین کر رہا ہے، جو بے احترامی کر رہا ہے، وہ آزاد پھر رہا ہوتا ہے، لیکن جس کی توہین مشکوک ہے، جس کی توہین کے بارے میں یقین نہیں ہے کیا اس نے کوئی توہین کی ہے، کسی توہین کا مرتکب ہوا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہے۔ اور ہمارے پاس ہم دینی طالب علم ہے، ہمیں فوراً کسی کے خلاف فتویٰ دینا مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی قتل کا مرتکب ہوا ہے، کوئی کسی بڑے گناہ کا اگر مرتکب ہوا ہے، کوئی کسی نے کسی کا خون کیا ہے، صاحب دم کو اختیار ہے، مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے جا کر اس کو قتل کر دیں۔ یہ ہمارے طغرۂ امتیاز ہے تشیع کا کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے فرقے میں جو فرقہ محقہ ہے، اس میں لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کا گناہ کسی کے سر پہ نہیں لگا دیا جاتا ہے۔ گناہ کرے مشرق میں، سزا ملے کسی مغرب والے کو، یہ ہمارے ائمہ علیہم السلام میں سے کسی نے یہ نہیں فرمایا ہے۔ اور جب تک مجرم کا جرم ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کے بارے میں اشاعہ فحشا کرنا اصلاً ممکن نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور ہماری حکومت میں جو انسان انتہائی گستاخی کر رہا ہے،
دینی لحاظ سے، دینی امور میں، سیاسی امور میں، اعتقادی امور میں، ہر چیز میں وہ ایک نمبر کا گستاخ بنا ہوا ہے، لیکن آج تک کسی نے نہیں کہا یہ گستاخ ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ایک ملک کا جو سب سے بڑا فوجی سربراہ ہے اس کو قبول نہ کرے، عدلیہ کا جو سربراہ ہے اس کو قبول نہ کرے، عوامی جو سب سے بڑا سربراہ ہے اس کو قبول نہ کرے، یہ سیاسی امور میں، لیکن دینی امور میں جس رسول کے بارے میں، جس کی عزت کے بارے میں، جس کی شرافت کے بارے میں کبھی کچھ کہا گیا، کبھی کچھ کہا گیا، رسول کو مقام تغوط میں کسی نے نہیں دیکھا، زمین کو یہ تحمل نہیں تھا، زمین یہ برداشت نہیں کرتی تھی کہ رسول کریم کے جسم میں سے ایک فضلے کو دنیا دیکھے، دنیا مشاہدہ کرے۔ یہ ہماری احادیث میں موجود ہے، جیسے رسول کریم مستراح سے فارغ ہوتے تھے زمین فوراً نکل لیتی تھی اس چیز کو جو رسول سے دفع ہوا کرتی تھی، تاکہ رسول کی عزت، تاکہ رسول کا مقام، جس رسول کے بارے میں مگر آپ نہیں کہتے ہیں جن کا سایہ نہیں ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اچھی بات ہے کہ سائے پر کسی کا قدم نہ پڑے، سائے کی بے احترامی نہ ہو جائے۔ اس رسول جو کملی والے ہیں، جو عزیز نبی ہے، اس کے بارے میں اتنی گستاخیاں ہو رہی ہے، یہ اسلام کے مسلم اصولوں کے مخالف ہے، اس کے خلاف نہ عالم دین بولتا ہے، نہ اس کے خلاف ملک کا رئیس بولتا ہے، نہ اس کے خلاف کوئی اور بولتا ہے، وہ گستاخ ہے ایک نمبر کا۔ شاید یہودی بھی اس طریقے سے گستاخی نہ کرے رسول کی، مسیحی بھی اس طریقے سے گستاخی نہ کرے، لیکن جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے ہمارے لیے، یہ عدالت کا کام ہوتا ہے، یہ محکمہ یہ شرعیہ کا کام ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں سزا سنائے، کسی کو آزادی دے دے۔ ہاں، جب اس کا جرم اگر مسلم ہو، وہ یقینی اگر مجرم ہو تو اس کو سزا دی جائے، یقینی بات ہے، لیکن آپ اس کو دیکھیں، اس کے پیچھے چلیں، کیوں یہ کیا ہو رہا ہے، کس وجہ سے ان ساری مشکلات کا سامنا کرنا ہمیں پڑ رہا ہے؟ یہ صرف ایک مطلب ہے، وہ یہ ہے اہل البیت کے مکتب سے جدائی، محمد و اہل البیت محمد علیہم السلام کی تعلیمات سے دوری، جہل کی فراوانی، ہمارے ممبر پر، ان کے سٹیج پر، ان کے ممبر پر یہ ساری چیزیں بکواسات جو ہو رہے ہیں، اہل البیت کی شان میں گستاخی، حتیٰ ان کی جو حسن یوسف کے مالک، ید بیضا کے مالک، دم عیسیٰ کے مالک، اس شخصیت کے بارے میں اتنی بے احترامی ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے یہ ڈھونگ جو رچایا گیا، توہین رسالت، میں نہیں چاہتا کہ وہ مجرم ہے یا مجرم نہیں ہے، اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، مجرم ہے تو خدا اس کو برباد کر دے، مجرم نہیں ہے تو خدا اسے آزادی عنایت کرے گا۔ حضرت عبد المطلب سلام اللہ علیہ جب ابرہہ کے پاس چلے گئے، کہا ابرہہ جو میرے اونٹوں کو تیرے لشکر نے پکڑ لیا ہے ان کو آزاد کر دو۔ ایک مرتبہ رونگٹے کھڑا ہو گیا، پریشان ہو گیا، یہ کیسے سردار ہیں، یہ کیسے کلیدار خانے خدا ہیں؟ کہا تمہیں خانے کعبہ کی فکر نہیں ہے، تمہیں تو اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ تو کہا لہا رب، انا رب الابل، میں اپنے اونٹوں کا میں مالک ہوں، مجھے اس کی فکر ہے، اس گھر کا ایک رب ہے، وہ رب جانتا ہے کس طریقے سے اس کو بچایا جائے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے
یہ آزاد پھرتی ہے یا آزاد ہو جاتی ہے یا اس کو سزا مل جاتی ہے، یہ اللہ کا کام ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنا درد ہے، کتنی شقاوت ہے. یہ سارے کام انجام دینے پر کیا ہوا؟ پورے عالم میں ایک بدنامی. اور میڈیا والے ہمارے تو ایسے ہیں کہ جب ان کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہے. اس کو ایسے مرچ مسالے ڈال کر اس میں یا جو ہے نا نمک زیادہ ہو جائے یا مرچ زیادہ ہو جائے اور اس کو قد علم کرنا ان کا کام ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. عاشقان رسول کی بے احترامی ہو رہی ہے، رسول کی بے احترامی ہو رہی ہے. دنیا والے دیکھ رہے ہیں عاشقان رسول کی حیثیت یہی ہے. ایک چھوٹے چھوٹے بچوں سے ان کی روزی اور ان کی کمائی چھین لے، یہی ہو رہا ہے، یہی بے احترامی. اور کسی کے پاس جرأت نہیں ہے اس اجتماع میں جب ہمارے ممبروں سے توحید کے خلاف جب باتیں ہوتی ہیں، کسی کے پاس جرأت نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب اس ممبر پر رسول کی شان میں اتنی گستاخی ہو رہی ہے، کسی نے نہیں کہا جناب مولانا، وہ مولانا نہیں ہے، مولوی نہیں ہے. لفظ مولوی کی توہین نہ ہو جائے. مولوی جس کو ہم بہت سادے الفاظ میں کہہ دیتے ہیں مولوی مولوی، مولوی کا بہت بڑا مقام ہے. مولوی وہ ہے جو مولا کا ماننے والا ہو. لہذا اپنے ذہن میں ان یعنی چھوٹے چھوٹے الفاظ پر اپنے جو ہے نا مصادیق کی بے احترامی آپ نے نہیں کرنی ہے. کسی نے نہیں کہا وہ جناب یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے، صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے، یا کسی اور حضرت نے اس مطلب کو بیان کیا ہے. کسی کے پاس جرأت نہیں ہے. وہ کس وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے. اسی وجہ سے بہت بڑی محفل جمی ہوئی ہے. سلمان اس حدیث کو روایت کرنے والا ہے. یا 7 چیزوں کا ذکر ہوا ہے یا 10 چیزوں کا ذکر ہوا ہے. ایک نے آ کر حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے علم کی بڑی فضیلتیں بیان کی. حضرت نے فرمایا علم یہ ہے، علم کا کمال یہ ہے. تو کسی نے آ کر یہودیوں میں سے مسیحیوں میں سے جو بھی دشمن ہیں وہ سب جمع ہو گئے کہ آج ہم علی ابن ابی طالب کو لاجواب کر دیں گے. کہا یا علی یہ تو بتائیں علم بہتر ہے یا مال اور ثروت بہتر ہے؟ یہ روایت بہار کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 185 پر منقول ہے، جس میں منتہا 7 چیزوں کا ذکر ہے. حضرت نے فرمایا علم افضل ہے. کیوں؟ لأنه میراث الانبیاء والمال میراث الفراعنہ. کیونکہ علم انبیاء کی میراث ہے، مال فراعنہ کی میراث ہے، فرعونوں کی میراث ہے. دوسرے نے کہہ دیا، اب یہ تو جواب ہو گیا، دوسرے نے کہہ دیا اس کسی اور طریقے سے طرف سے وہ اٹھا اور کہا یا علی علم بہتر ہے یا مال؟ حضرت فرماتے ہیں العلم. کیوں؟ العلم لا ينقص بالنفقہ یا بالانفاق، مختلف یعنی تعبیرات ہے. والمال ينقص بها، انفاق کے ذریعے سے مال میں کمی آتی ہے لیکن علم میں کمی نہیں آتی ہے. میں حدیث کو نقل کرتا جاؤں گا سوال و جواب کو. تیسری مرتبہ حضرت نے فرمایا یحتاج المال الى الحافظ والعلم يحفظ صاحبہ. مال خود کسی صاحب کا، کسی محافظ کا محتاج ہوتا ہے، لیکن علم اپنے صاحب کی وہ حفاظت کیا کرتا ہے. الرابع العلم يدخل في الكفن ويبقى المال. کہا علم کفن میں بھی داخل ہو جاتا ہے لیکن مال باقی رہ جاتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا میں ہی مال صرف آپ کے کام آ جائے گا لیکن آخرت کے لیے نہیں. آخرت میں جو آپ کے ساتھ جائے گا وہ آپ کا علم ہے. فرمایا المال يحصل للمؤمن والکافر والعلم لا يحصل الا للمؤمن خاصہ. اعتراض کرنے والا شاید اعتراض کرے کہ یہ جو دنیا میں ہے، رسول کریم نے فرمایا العلم نور، علم نور ہے، یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، جس کے دل میں اللہ چاہتا ہے اس علم کو عنایت کر دیتا ہے.
بس علم، وہ علم جس کے ذریعے سے ہدایت حاصل ہو جائے، جس کے ذریعے سے رہنمائی حاصل ہو جائے، وہ علم بہتر ہے، وہ علم ہے، ورنہ دنیا میں علم کے بہت ساری اقسام ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بہرحال یہ حدیث مبارکہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، 10 مورد گن کے بتا دیے انہوں نے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات بابرکت، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض ہوئی، وہ کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام عالم ہے، شریف النفس ہے، اچھی طبیعت کے مالک ہے، امن چاہتے ہیں، فساد نہیں چاہتے۔ آج اگر یہی لوگ جو علم کے دعوے دار ہیں دنیا میں اپنے آپ کو خداوند عالمین سے منسوب کیا کرتے ہیں، اگر یہی لوگ سیرت حسنیہ کو اگر اپنائیں کہ جنہوں نے امت اسلامیہ کو بچایا، امت اسلامیہ کو نابود ہونے سے بچایا، جنگ ہو سکتی تھی، معاویہ سے لڑا جا سکتا تھا، لیکن حضرت نے اسلام کی حفاظت کے لیے، مسلمین کی حفاظت کے لیے، غریب غرباء کی حفاظت کے لیے صلح کی، ایک ایسے ڈکٹیٹر سے، ایک ایسے آمر سے کہ حضرت ہر جگہ پر نرم طبیعت کے مالک۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کان اذا ذکر الموت بکا، جب موت کا ذکر ہوتا تھا امام حسن مجتبی گریہ کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا ذَكَرَ الْقَبْرَ بَكَى، جب قبر کا ذکر ہوتا تھا امام حسن مجتبی علیہ السلام گریہ کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا ذَكَرَ الْبَعْثَ وَالنُّشُورَ بَكَى، جب قیامت کا ذکر ہو جائے، جب حشر اور نشر کا ذکر ہو جائے تو بکا، حضرت کی گریہ کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا ذَكَرَ الْمَمَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ، جب صراط سے گزر جانے کی بات ہوتی تو حضرت بکا، گریہ کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا ذَكَرَ الْعَرْضَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ شَهَقَ شَهْقَةً يُغْشَى عَلَيْهِ، اور جب قیامت میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا جب ذکر ہوتا تھا، حضرت ایسی چیخ مارتے تھے، ایسی فریاد بلند کرتے تھے اور حضرت بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ذات مقدس امام حسن مجتبی ہے۔ وَكَانَ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ، جب حضرت نماز کے لیے قیام فرمایا کرتے تھے، تَرْتَعِدُ فَرَائِصُهُ، خوف خدا سے حضرت کے کاندھے لرز جاتے تھے، حضرت کا وجود مبارک لرز جاتا تھا خوف خدا کی وجہ سے۔ وَإِذَا ذَكَرَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ اضْطَرَبَ اضْطِرَابَ السَّلِيمِ، اور جب بہشت اور جہنم کا جب ذکر آ جاتا تھا تو اس وقت ایسے فرق کی طرح جس کو سانپ نے کاٹا ہے، حضرت مضطرب اور بے چین ہوا کرتے تھے۔ یہ حضرت کی ذات مقدس۔ ہم نے حضرت کی ذات مقدس کو دیکھ کر آیا موت کا ذکر آنے کے ساتھ ہم ڈرتے ہیں یا نہیں؟ قبر کے ذکر کے ساتھ کیا ہم گریہ کرتے ہیں یا نہیں؟ حشر و نشر کے ذکر کے ساتھ کیا ہم روتے ہیں یا نہیں؟ یہ ذات مقدس امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ لیکن حسن مجتبی علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کامیابی کے لیے دنیا میں، آخرت میں حضرت کی سیرت اگر دیکھیں، بہت عظیم سیرت ہے۔ آج اگر امت مسلمہ اگر امام حسن مجتبی کی سیرت پر چلے، جو حضرت نے ہم سے توقع کی ہے، حضرت کا ہم سے جو انتظار ہے، حضرت کی ہم سے جو تمنا ہے، اگر اس پر ہمارا عمل پیرا ہو جائیں تو کس طریقے سے اس عالم اسلام میں آشتی اور امن آ جائے گا، یہ ممالک اسلامی امن کا گہوارہ بن جائیں گے۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے تمہارا ہر قدم
وہ قدم جس طریقے سے بھی ہو، اور خداوند عالمین کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی کے خلاف بولتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی کی حمایت میں بولتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اپنا محور خدا کو قرار دیا جائے، اپنا مرکز خدا کو قرار دیا جائے. صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی آواز بلند صلوات. صلی علی. اس اخلاص کو حضرت امیر المؤمنین سے امیر المؤمنین کے اس عظیم فرزند نے سیکھا ہے. روایت کرتے ہیں بہار میں میزان الحکمہ میں یہ روایت موجود ہے، من طلب رضا اللہ بسخط رضا الناس بسخط اللہ. اگر کوئی انسان دنیا میں لوگوں کو خوشحال کرنا چاہے اللہ کی رضا کے بغیر، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، وکلہ اللہ الی الناس، اللہ رب العزت اس کو لوگوں کی طرف، لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. اور جب لوگوں کے حوالے کر دے تو پھر کبھی بھی لوگ کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو اپنے نفس سے اس کو پیار نہ ہو، اپنے وجود سے اس کو پیار نہ ہو. یہ اللہ رب العزت ہے. جب ایک بندہ بھاگا ہوا جب اس کی بارگاہ میں واپس لوٹ کر آئے تو اس وقت خداوند عالمین اتنا خوشحال ہو جاتا ہے. تبدیلی، تغیر اور تبدل خدا کی ذات میں راہ پیدا نہیں کرتا ہے، لیکن پھر بھی خداوند عالمین کے بارے میں ہم یہی تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ خدا خوشحال ہو جاتا ہے. اور فرمایا وَمَن طَلَبَ رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ امور الناس. لیکن اگر ایک انسان خداوند عالمین کی مرضی کو خریدے، خدا کی مرضی کے مطابق وہ چلے، لوگوں کے رضا ہو یا نہ ہو، کبھی بھی نہ دیکھے یہاں پر وہ راضی ہے راضی نہیں ہے، وہ خوشحال ہے یا خوشحال نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا، تو کفاہ اللہ امور الناس. اب اس کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا مستقبل کیا ہو جائے گا، اس کا آئندہ کیا ہو جائے گا. تو نے جب خداوند عالمین کو اپنا محور قرار دیا ہے، اللہ رب العزت کو اپنا مرکز قرار دیا ہے، تو یقیناً خدا خود ہی اس مسئلے کا حل خدا خود کسی طریقے سے نکال لے گا. دوسری روایت میں حضرت فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر جو لوگ خدا پر توکل کرے، جو لوگ رضا خدا کو اپنا لے، اس کے بارے میں امام حسن مجتبی جیسے عظیم ہستی صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں انا الضامن لمن لم يحجز في قلبه الا الرضا ان يدعو الله فيستجاب له. فرماتے ہیں میں ضامن ہوں اس فرد کے لیے جس کے دل میں خدا کی رضا کے بغیر، یعنی اس کے دل میں یہ ہے کہ میں صرف خدا کو پکاروں گا، میں صرف خدا کو پکاروں گا، خدا بارے میں خدا کی بارگاہ میں فریادی ہو جاؤں گا. اگر ایسا کرے امام حسن مجتبی فرماتے ہیں انا الضامن یستجاب لہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول ہو جائے گی. لیکن شرط یہی ہے، میں کہہ رہا اللہ رب العزت مال کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. میں اللہ سے کہوں گا پروردگارا مجھے مال چاہیے، مجھے ثروت چاہیے تاکہ میں فقیر کی مدد کروں، تاکہ میں نادار کی مدد کروں، تاکہ میں محتاج کی مدد کروں، تاکہ اپنے اہل عیال پر خرچ کروں. مال کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن جس وقت میں یہ دعا کر رہا ہوں تو ذہن میں یہ نہ ہو جائے کہ میں قرآن کا ایک جز پڑھ کے، منبر پر جا کر ایک مجلس پڑھ کے، مصلی پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھا کر، سفر پر جا کر 1 ماہ تبلیغ گزار کر یہ کام کروں گا لوگ مجھے دیں گے. نہیں، کوئی کچھ نہیں دے سکتا. لا مؤثر فی الکون الا اللہ تعالی، اللہ رب العزت کے علاوہ اس جہان میں کوئی مؤثر نہیں ہے. خدا غنی ہے، خدا بے نیاز ہے. اللہ الصمد، ایسے بے نیاز، ایسے غنی، ایسے سخی،
جب اس سخی کے ہوتے ہوئے ہمیں دوسرے اسخیاء کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے اسخیاء کی ضرورت نہیں ہے. جو زرنگ ہوتا ہے انسان، جو تیز ہوتا ہے، چالاک ہوتا ہے، وہ یہی کوشش کرتا ہے ایک سخی سے مانگے، اور سخی سے مانگنے کے طریقے مختلف ہے. سب بات پڑھے محمد اہل بیت محمد پر. جب وہ عظیم سخی ہے تو اس سے چھوٹے اسخیاء کی طرف میں کیوں رجوع کروں؟ ایک قضیہ ہے، کہانی ہے، لطیفہ ہے، جس طریقے سے بھی ہے حق بات ہے. ایک بادشاہ کا کہیں سے گزر ہوا تو کسی بچے کو، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کسی بچے کو کچھ اس نے ایک انعام دیا. بادشاہ کو اس نے خوش کیا تھا، انعام دیا 1 دینار. بچہ بڑا زرنگ تھا، بہت تیز تھا. مڑ کر بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں اس کو قبول نہیں کر سکوں گا. میں نے تو تجھے سونے کا سکہ دیا ہے، تو قبول نہیں کرتا اس کو؟ کہتا ہے جناب بادشاہ میں گھر کیسے لے کے جاؤں اس کو؟ گھر لے کے جاؤں گا تو میرے باپ سے مجھے کٹ مار پیٹ مجھے ملے گی، بابا مجھے مارے گا. کیوں؟ وہ کہیں کہ میرے بابا کبھی بھی قبول نہیں کرے گا میں نے یہ بادشاہ سے لیا ہے. وہ کیوں؟ میں کہوں گا کہ یہ مال میں نے کمائی کر کے لے لی ہے، تو بابا کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟ تو جو ہے نا ایک جو ہے نا دینار سے سونے کا سکہ جو ہے نا ایک دن میں کما کے لے کے آئے، وہ بھی قبول نہیں کرے گا. دوسری طرف اگر کہوں آپ نے مجھے دیا ہے، وہ بھی قبول نہیں کرے گا. تو کہا کہ یہ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ تو کہا بادشاہ سلامت اس وجہ سے کیونکہ میرے بابا کہے گا کہ بادشاہ کا جو کم ترین انعام ہے وہ 1000 یا 100 سکہ ہوتے ہیں. اس کو بہت ہی خوشی حاصل ہو گئی کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے جب ایک مانگنے کا طریقہ آ جائے، مانگنے کا سوال کا طریقہ آ جائے، نکالنے کا طریقہ آ جائے تو اس طریقے سے نکالیں گے. وہ کہے کہ سخی ہے، ثروت مند ہے، مالدار ہے. تو یہ اپنے جب قصر میں چلا جاتا ہے تو اس کے والدین کو بلاتے ہیں، کہا بہت ہی زرنگ جو ہے نا تیرا بچہ ہے، میں اس کے جتنے بھی تعلیمی جو ہے نا اخراجات ہیں سب میں برداشت کروں گا، اس کو آج کے بعد مفت جو ہے نا تعلیم عالیہ جو ہے نا دلوا دینا. اس سخی کے ہوتے ہوئے، رب العزت کے ہوتے ہوئے، اور ہمارے پاس اتنے وسیلے موجود ہیں، اہل البیت اطہار 1,24,000 انبیاء صالح، 14 معصوم، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی دوسرے سخی کی ضرورت نہیں ہے. لہذا ہم اللہ سے مانگے. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا توکل اس ذات پر، رضا اس ذات کے حاصل ہو جائے. یہ امام حسن علیہ السلام ہم سے تمنا کرتے ہیں کہ جو ان کے محب ہے، جو ان کے شیعہ ہیں، اپنے تمام اعمال کے محور کو خداوند عالمین کی رضا قرار دے دے. دوسری چیز اسی پر اکتفا کروں گا. یقیناً ہماری باتیں زیادہ خشک ہوتی ہے، یہاں پر خستگی ہو جاتی ہے، لیکن حتماً یہ بے غرض نہیں ہے، یہ حتماً جو ہے نا افادے سے خالی انشاءاللہ نہیں ہے، کیونکہ اہل البیت کے فرامین ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ انسان سعید ہونا چاہتا ہے، اس کی سعادت اس کے علم کے اندر موجود ہے، کیونکہ علم کو زوال نہیں ہے، علم کو فنا نہیں ہے. شیخ صدوق چلے گئے، جسم خاکی جسم زمین میں دفن ہو گیا. شیخ مفید رضوان اللہ علیہ جسم خاکی زمین میں دفن. سید مرتضی، سید رضی، شیخ توسی دنیا سے چلے گئے. جتنے بھی علماء ہیں، محققین ہیں، دنیا سے چلے گئے، لیکن آج پھر بھی ان کا ذکر ہمارے درمیان میں ہے. سعادت کا جو راستہ ہے وہ علم ہے. اگر علم نہ ہو انسان کے پاس، اگر جہل ہو، تو پھر وہ ایسے ایسے کام کریں گے جو آج میڈیا پر ہمیں نظر آ رہی ہے. چیزیں رسول کی شان میں گستاخی جہالت کی وجہ سے ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے. یہ توڑ پھوڑ کس وجہ سے ہے؟ جہل کی وجہ سے ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے. جو عالم ہوگا، جس کے پاس علم ہوگا، جہل نہ ہوگا، اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو معلومات ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ انصاف اس کے پاس آ جاتا ہے.
جب کسی کے دل میں کچھ نہ کچھ انصاف آ جائے تو پھر حد عقل نفس لوامہ اس کے اندر آ جاتا ہے. حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں علم الناس علمک، آپ کے پاس جو علم ہے وہ لوگوں کو پہنچا دو، تعلیم دو لوگوں کو. وتعلم علم غیرک، اور اپنے علم پہ ناز نہ کرنا. جب خضر نبی اور موسیٰ نبی علیہ السلام کا جب وہ قضیہ ہو گیا، موسیٰ نے کہا یہ کیوں کیا؟ کہا مگر میں نے تجھ سے نہیں کہا کہ تجھے برداشت نہیں ہوگی. اچھا یہ دیوار کیوں بنا دی؟ کہا میں نے تجھے نہیں بتایا کہ تجھے برداشت نہیں ہوگی میری بات. ان بچوں کو قتل کر دیا تو کہا کیوں؟ تجھے میں نے نہیں کہا. تھوڑی سی دل میں جو ہے نا ایک عجیب بات سی آ گئی جس کو عجب کہا جاتا ہے. اس وقت ایک پرندہ آ جاتا ہے، اپنی منقار میں چونچ میں ایک پانی کا ایک قطرہ اس سمندر میں گرا کر جناب خضر کو بھی بتا دیا یہ علم محمد و آل محمد کے مقابلے میں تیرا علم کہ تو نے اپنے علم کو جتایا موسیٰ کے لیے، وہ علم اس سمندر کے مقابلے میں اس قطرے کی مانند ہے تیرا علم. علم آل محمد، جس کے پاس علوم آل محمد سے اپنے آپ کو جو آراستہ کرنا چاہیں، رضا یا خدا کے لیے قدم اٹھائیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خوشنودی اگر چاہے تو اپنے علم پر کبھی بھی انسان کو افتخار نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. وَتَعَلَّمْ عِلْمَ غَيْرِكَ، اپنے علم کو سکھائیں اور اس کے بعد دوسرے کے پاس جو علم ہے وہ اپنے لیے سیکھ لیں، اس سے علم حاصل کریں. اس طریقے سے حضرت فرماتے ہیں ان ابصر الابصار، خداوند عالمین نے ہمارے لیے سب وسیلے فراہم کیے، آنکھ دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، زبان بولنے کے لیے. حضرت فرماتے ہیں ان ابصر الابصار، سب سے بہترین بصیرت رکھنے والا کون ہے؟ ما نفذ فی الخیر مذہبہ، جو ہمیشہ خیر میں اس کو کیا کریں؟ استعمال کرے. وَأَسْمَعُ الْأَسْمَاعِ مَا وَعَدْ تَذْكِيرِ، جو نصیحت کرے کوئی اس نصیحت کو اپنائیں، اس نصیحت کو قبول کرے. وَانْتَفَعَ بِهِ وَأَسْلَمُ الْقُلُوبِ مَا طَهَرَ مِنَ الشُّبَهَاتِ، اور بہترین دل کون سے ہیں؟ وہ دل ہیں جو شبہات سے پاک ہو. شبہات سے پاک کب ہوگا؟ حضرت نے فرمایا العالم بزمانہ لا تحجم علیہ اللوابس. اب اس کے بعد شکوک و شبہات دنیا القا کرے، اعتقاد کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے، شخصیت کے لحاظ سے، پھر جلدی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ آپ بھی عالم ہیں، وہ عالم اگر اس عالم نے کوئی بات کر دی ہے تو وحی منزل تو نہیں ہے یقیناً. آپ بھی عالم ہے، اللہ رب العزت نے وہی بصر آپ کو عنایت فرمایا ہے، وہی سمع آپ کو عنایت فرمایا ہے، وہی قلب آپ کو عنایت فرمایا ہے. منتہا یہ سمع بینش اندیشے کے ساتھ ہو، تفکر کے ساتھ ہو، یہی بصیرت بینش اور اس کے بعد اس کے اندیشہ اور تفکر و تعقل کے ساتھ ہو. کیونکہ صرف علم کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ تعقل اور تفکر ہونا ضروری ہے. لہذا ہمارے ائمہ ہدی علیہم السلام نے ہمیں اس طریقے سے راستہ دکھا دیا. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت میں اگر ہم دیکھیں معاویہ کیا کیا کر رہا ہے، خوارج کیا کیا کر رہے ہیں حضرت کے خلاف، لیکن حضرت کچھ ایسے انداز سے، کچھ اس طریقے سے اپنی زندگی نبھا رہے ہیں. علماء کو صابر ہونا چاہیے. یہ امام بہت بڑے صابر ہیں، بڑے صابر امام ہیں. کتنے سال حضرت کے گزرے، منبر کے نیچے حضرت بیٹھے ہوئے ہوں اور اس منبر کے اوپر سے علی ابن ابی طالب کو سب کو شتم کرے، سر جھکائے
گریہ کرے بابا کی غربت پر، بابا کی مظلومی پر. آج ہم دیکھ رہے ہیں امام حسن مظلوم ہے، امام حسین بھی مظلوم ہے، غریب ہے. یقیناً جو مشرف ہوئے ہیں ورنہ مجلس کے بعد حرم میں مشرف ہوں گے. کتنا اجتماع ہے، کتنا شور ہے، کتنی عزاداری ہے، کتنا گریہ ہے. لیکن قربان ہو جائے اس امام مظلوم پر. آج جنت البقیع میں ذرا دیکھیے، کوئی حسن کی قبر پر آنے والا نہیں ہے. اسی وجہ سے مرحوم کعبی کو زہرا مرضیہ نے فرمایا تھا، اے کعبی، میرے دو بیٹوں میں کیا فرق ہے؟ کیوں میرا بیٹا حسن اتنے مظلوم ہے کہ اس پر گریہ کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ عزیزان، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. حسن ایسے مظلوم ہے، واقعاً ایسے مظلوم ہے، اور مظلومی کی انتہا اتنے عباس جیسے بھائی کے ہوتے ہوئے، حسین جیسے بھائی کے ہوتے ہوئے نماز پر جب بھی جاتے تھے ذرا تن مبارک پر کیا کرتے تھے. اتنے دشمن تھے حسن کے. ان بھائیوں کے ہوتے ہوئے مصلی عبادت کو حسن کے قدموں کے نیچے سے کھینچ لیا جاتا ہے. زہر آلود خنجر امام کے مبارک ران پہ گھونپ دیا جاتا ہے. حسن بہت مظلوم ہے. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا هيا وجيها عند الله اشفع لنا الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. ہمارا سلام اس مظلوم مسموم پر آج اس پر گریہ کرنے کے لیے کوئی بقیع میں نہیں جا رہا. اربعین میں آپ نے دیکھا کتنے لوگ مظلوم حسین پر گریہ کرنے والے، کتنے لوگ پاپیادہ قبر حسین پہ جانے والے. آج خراسان لوگوں سے گجا گج بھرا ہوا ہے، لیکن مولا حسن مظلوم ہے. زندگی میں بھی مظلوم تھے، شہادت کے بعد بھی مظلوم ہے.
کوئی عاشرہ امام حسن کے لیے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بی بی زہرا فرماتی ہے شیعوں میرے حسن پر گریہ کیا کرو، میرے حسن پر آنسو بہا کرو۔ اللہ آج کی رات مدینے میں کیا ہوا، مدینے میں کیا ہوا، اللہ دن بھر روزے سے میرے امام ہے، جب غروب کا وقت ہوا، افطاری کا وقت آ گیا، فرمانے لگے مجھے بہت پیاس لگی ہوئی ہے۔ اللہ امام کو وہ زہر ملا، بادشاہ روم نے معاویہ کو بھیجا تھا، کہا تھا معاویہ کسی مسلمان کو نہ دینا یہ زہر، کیونکہ یہ زہر اتنا سخت ہے، اگر زمین پر زہر کو ڈال دیا جائے زمین کے ساتھ طبقوں کو بھی مؤثر کر دے گا۔ اللہ میرے مولا کو زہر ملا، افطار اس زہر سے ہوا، جیسے زہر ملا جسم میں ایک اضطراب آ گیا، ہائے بہن زینب کو آواز دی، کہا بہن زینب مجھے زہر مل گیا ہے، ذرا جلدی جائیں بھیا حسین کو بلا لیا۔ اللہ زینب سراسیمہ دوڑتی ہوئی حسین کے حجرے میں گئی، عرض کی بھیا حسین آرام کا وقت نہیں ہے، ذرا جلدی چلے بھیا حسن کو زہر ملا ہے۔ اللہ جب حسین نے سنا امامہ سر سے گرایا، ابا کو کندھوں سے گرایا، بھیا حسن کی خدمت میں گئے، سر مبارک کو گود میں لیا، گریہ کرنے لگے۔ حسن فرماتے ہیں حسین سب گریہ کرے تو گریہ کرے، لیکن آپ کیوں گریہ کرتے ہیں؟ عرض کرنے لگے بھیا آپ ایسے عظیم بھائی کو زہر ملا ہے، کہنے لگے حسین لا یوم کا یوم کا یا عبد اللہ، حسین تیرا دن تو بہت سخت ہے، کربلا میں 30,000 کا لشکر جب تیرے خیموں کی طرف بڑھنے لگے، اللہ گریہ ہو رہا ہے، کتنا گریہ ہو گیا، اتنے میں حسن مجتبیٰ نے فرمایا مجھے قے آ رہی ہے، ذرا برتن لے آؤ۔ اللہ مومنین میں کیسے کہوں جیسے برتن لے آئے، امام کے جگر کے ٹکڑے نکلنا شروع ہو گئے۔ ہائے بہن زینب، یہ کیسی بہن زینب، یہ کیسی خاتون تھی، کبھی نانا کے تابوت کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا، کبھی اماں زہرا کی ٹوٹی پسلیوں کو دیکھا، کبھی بابا کے سر مبارک کو شق القمر ہوتے دیکھا، آج حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے دیکھتی ہے، اپنے سر کو پیٹتے ہوئے گریہ کرنے لگے، ہائے حسن مظلوم دنیا سے روح پرواز کر گئی۔ اللہ امام کی تشییع ہوتی ہے، کاش رسول کی طرح تشییع نہ ہوتی،
تشییع نہ ہوتی، کاش علی کی طرح تشییع نہ ہوتی، آج حسن کا جنازہ اٹھا، کوئی جنازہ اٹھنے کے بعد گھر میں نہیں واپس آیا، لیکن آج حسن مجتبیٰ کا جنازہ اٹھا، ظالموں کی طرف سے تیر کی بارانی اس طریقے سے ہوئی، آج زینب بیٹھ کر حسن کی تابوت سے تیر نکال رہی ہے۔ اللہ اللہ، حسن دفن ہو گئے، حسن دفن ہو گئے۔ حسین نے کہا بھیا آپ کتنے مظلوم تھے، کس طریقے سے شہید ہوئے۔ اللہ حسن نے شاید کہا ہوگا حسین بھیا میں آج تو شہید نہیں ہوا ہوں بھیا، میں اس دن شہید ہوا ہوں مدینے کی گلی میں اپنی اماں زہرا کے ساتھ تھی۔ ظالم آئے، کہا زہرا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، زہرا پیچھے ہٹتی گئی، ظالم آگے بڑھتا گیا، اتنے میں ظالم کا ہاتھ بلند ہو گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔